الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمانے والی تمام مخلوقات کا سردار ہمیں بنایا۔ لیکن میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے، کس لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، وہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ ہمارے سامنے ایک چیز رہتی ہے، دین۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے، دین کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے دین کا صحیح مطلب نہیں سمجھا ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھنے والا ہے تو ہم اس کو بھی دیندار کہہ دیتے ہیں، کوئی حج کرنے والا ہے اس کو بھی دیندار، کوئی روزہ رکھنے والا ہے اس کو بھی دیندار، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا، کوئی ذکر کرنے والا اس کو بھی دیندار کہہ دیتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ سب ایک الگ الگ چیز ہے۔ اگر حج کرنے والا ہے تو اس کو ہم حاجی کہہ سکتے ہیں، دیندار نہیں کہہ سکتے۔ نماز پڑھنے والا ہے تو نمازی کہہ سکتے ہیں، دیندار نہیں کہہ سکتے۔ دین کا صحیح مفہوم یہ ہے، دین نام ہے 5 چیزوں کا۔ کتنی چیزوں کا؟ دین نام ہے 5 چیزوں کا۔ اگر 5 چیزیں موجود ہیں، 5 چیزیں پائی جاتی ہیں، سمجھ لو کہ ہم دیندار ہیں، مکمل دین پر عمل کرنے والے ہیں، ورنہ تو ہم مکمل دیندار نہیں ہیں۔ انشاءاللہ انہی 5 چیزوں پر مستقل گفتگو ہوگی، آپ سنتے رہیں اور 5 چیزوں کو ملاتے رہیں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے عقائد، نمبر 2 معاملہ عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ ان 5 چیزوں کا نام مکمل دین ہے۔ نمبر 1 عقائد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عقیدہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، زندہ بھی اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیوں؟ قرآن اعلان کرتا ہے وَإِلَٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن اعلان کرتا ہے عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری کا بھی مالک اللہ ہے، شفا کا مالک بھی اللہ ہے، تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، مالداری بھی اللہ دیتا ہے، فقر بھی اللہ دیتا ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ، پیدا کرنے کا مالک اللہ، مارنے کا مالک اللہ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رب ایک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وہ رب تو ایک ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں، نہ اس کے کوئی اولاد ہے،
کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ رب تمام کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے عقیدے درست ہوں گے، سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جناب رسول اللہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ پہلی چیز عقیدہ ہر انسان جانتا ہے۔ دوسری چیز عبادات۔ آیا ہم عبادات صرف نماز پڑھنے کو کہتے ہیں؟ عبادات کس چیز کا نام ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت ہم نے صرف سمجھا ہے کہ روزہ رکھنا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، نوافل پڑھنا عبادت، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت نہیں۔ عبادت کا صحیح مفہوم یہ ہے، عبادت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس وقت اللہ جس چیز کا حکم دے اس کو کرنا، اور جس وقت اللہ جس چیز سے منع کرے اس سے رکنے کا نام عبادت ہے۔ یہ عبادت ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 نصیحتیں فرمائی۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہ ہے، فرمایا جناب رسول اللہ نے، اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تو حرام کردہ چیزوں سے بچ، اللہ سے ڈر، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ یہاں پر عبادت کس کو قرار دیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام عبادت قرار دیا ہے۔ گویا کہ عبادت نام ہے اللہ کی، جس وقت اللہ جس چیز کا حکم دے اس کو کرنا، اور جس وقت اللہ جس چیز سے منع کرے اس سے روکنے کا نام عبادت ہے۔ نماز بہت اہم اور بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی، برائیوں سے، بیکاریوں سے، گناہوں سے، فحاشی اور مکاریوں سے روکتی ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر والا عمل کیا، گویا کہ وہ کافر ہو گیا، یہ فرمایا جناب رسول اللہ نے۔ لیکن سمجھو، میں نے بتایا کہ عبادت نام ہے، جس وقت اللہ جس چیز کا حکم دے اس کو کرنا، اور جس وقت اللہ جس چیز سے منع کرے اس سے روکنے کا نام عبادت ہے۔ لیکن بعض اوقات میں نماز نہ پڑھنا ہی عبادت ہے، نماز کو نہ پڑھنا ہی عبادت ہے، اس لیے کہ ان اوقات میں اللہ کا حکم ہی یہی ہے کہ ان اوقات میں نماز مت پڑھو۔ مثال کے طور پر سورج طلوع ہو رہا ہے، زوال کا وقت ہے، سورج بالکل بیچ پر ہے، اور غروب کا وقت ہے، ان اوقات میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اکابر علماء فرمائیں گے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، منع کیا ہے اللہ نے، جناب رسول اللہ نے۔ اس لیے گویا کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھنا ہی عبادت ہے۔ پتہ چلا عبادت نام ہے جس وقت اللہ جس چیز کا حکم دے اس کو کرنا، اور جس وقت جس چیز سے منع کرے اس سے روکنے کا نام عبادت ہے۔ اب آگے سمجھیے، اب دین آ گیا۔ دین کہتے ہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا، لیکن وہ اطاعت اور فرما برداری جناب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ دیندار تو ہم ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ کے طریقہ کے خلاف یہ دین قابل قبول نہیں۔ چاہے رات بھر تہجد پڑھو، رات بھر نمازیں پڑھو، پوری زندگی گزار دو دین میں، لیکن جناب رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہم بالکل بھی دیندار نہیں، ہماری نماز بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں۔ لیکن وہ کب؟ جبکہ جناب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ سمجھو ایک مثال، 4 رکعت والی نماز اگر ہم پڑھتے ہیں، 2 رکعت پر بیٹھ کر التحیات پڑھتے ہیں، اگر ہم نے التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، اکابر علماء فرمائیں گے نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت پر بیٹھ کر صرف تشہد پڑھا جائے، آگے بالکل نہیں۔ اگر ہم نے اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا، اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہو گئی نماز، اگر اسی طرح پڑھ لی نماز نہیں ہوئی۔ اگر نماز کو صحیح کرنا ہے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اپنی ناک کو زمین پر رگڑنا پڑے گا، پیشانی کو،
اے اللہ ہم سے چوک ہو گئی، جناب رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہم نے یہ نماز ادا کی ہے، ہماری نماز کو مکمل کر۔ گویا کہ عبادت بھی قابل قبول نہیں جو اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہو۔ آگے بات سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، وہ حدیث جب اس کو سنتے ہیں تو خوش کرنے والی حدیث ہے، لیکن جب آخر میں آتے ہیں تو چونک جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میرا امت کا ہر انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کافر بھی اس میں مراد ہے، مسلمان بھی، نماز پڑھنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، گناہ کرنے والا، نیکی کرنے والا، سب برابر، کیونکہ سب جناب رسول اللہ کی امت میں داخل ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا الا من ابا، جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا وہ جنت میں بالکل بھی داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہر انسان چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو، کون جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا صحابہ نے قیل یا رسول اللہ ومن یابا، اللہ کے رسول کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا جناب رسول اللہ نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اب خود ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کتنے ہم جناب رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، سر سے لے کر پیر تک دیکھیں، پہلے سر آتا ہے، ہم دیکھیں ہمارے سر کے بال صحیح ہے یا نہیں، کہ یہودیت کے طریقے کے مطابق تو نہیں ہے، مشرکین کے طریقے کے مطابق تو نہیں ہے، ہیرونے کے طریقوں کے مطابق تو نہیں ہے، یہودی اور عیسائی کے طریقے کے مطابق اگر ہمارے بال ہیں سمجھو کہ ہم بھی جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ نیچے آ جاؤ، اگر ہماری داڑھی، ہمارا چہرہ جناب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق ہے، سمجھ لو جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر ہماری داڑھی کٹی ہوئی ہے، داڑھی کٹاتے ہیں، ایک مشت سے کام کراتے ہیں، چاہے وہ اس طرح لگواتے ہو چاہے وہ مشین لگواتے ہو، ہر ایک برابر ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ نے اس نے بھی جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اس سے نیچے آ جاؤ، تمام کی تمام چیزیں، اس لیے اگر ہمیں جنت میں جانا ہے جناب رسول اللہ کی اطاعت لازم اور ضروری ہے، ورنہ تو جنت کا راستہ نہیں مل سکتا ہے۔ آپ کے بغیر جنت کا راستہ نہیں مل سکتا ہے، جنت کا چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی تمام خواہشات اس دین کے مطابق، اس کے مطابق نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی ہماری پوری زندگی سر سے لے کر پیر تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، پوری زندگی، پورے دن و رات، پوری سالیں، پورا ہمارا رہنا سہنا اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اس لیے عہد کریں کہ جو سر کے بال غلط کٹواتے ہیں ہم جناب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق رکھیں گے، داڑھی کٹواتے ہیں وہ بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم بھی داڑھی صحیح رکھیں گے، ورنہ سن لو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اگر کسی انسان کو کسی بات کا علم نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر علم ہو گیا داڑھی کٹانا حرام ہے، ناجائز ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر پھر بھی اس پر عمل کرتا ہے، پھر بھی داڑھی کٹاتا ہے، پھر بھی اللہ کے رسول کے خلاف کام کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، نمبر 3 معاملات، ہمارے معاملات رہنا اور سہنا اور آپس میں بیچنا، خرید و فروخت کرنا یہ صحیح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے اگر عبادت بھی اسی وقت قبول ہوں گی جبکہ ہمارے معاملات صحیح ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے من اشترى ثوبا، ایک حدیث میں من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، اگر کسی انسان نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم کا، فیہ درہم حرام، اس میں 1 درہم 10 درہم کا کپڑا خریدا ہے، صرف 1 درہم حرام کی درہم ہو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں
لم يتقبل اللہ لہو صلاۃ ما دام علیہ، اللہ اس کی ایک بھی نماز کو، ایک بھی عبادت کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اس کپڑے میں نماز پڑھتا رہے گا۔ پتہ چلا کہ حلال مال عبادت کے قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو پوجتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہو، فرمایا کہ حلال مال کھاؤ، اپنے کھانے کو حلال کرو۔ اور میرے بھائیوں، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اگر ہمارا مال حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آ کر سوال کیا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ فرمایا اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا رات بھر تہجد پڑھنا، تہجد میں اللہ سے دعا مانگنا، حج کرنے چلا جانا، ہر سال عمرہ کرنے جانا، پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دینا۔ نہیں، آپ نے فرمایا عبادت کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے، فرمایا یا سعد اطعم مطعمک، اے سعد اپنے کھانے کو پاک کر لیجئے، اپنے کھانے کو حلال کر لیجئے، تکن مستجاب الدعوہ، تو ایسا بن جائے گا تیری ہر دعا قبول ہوگی، جو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے گا تیرا پورا ہوگا، اللہ تیری ہر حاجت پوری کرے گا۔ پتہ چلا عبادت کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے حلال مال ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارا حرام مال ہے، ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام، اگر کوئی بندہ ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں فی جوفہ، اپنے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا ڈال دیتا ہے، فرمایا ما يتقبل اللہ منہ عمل 40 یوما، 40 دن تک اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے عہد کریں حلال کمائیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہوں گے کل قیامت کے دن، اتنے بدترین، اتنے سخت، اتنے مجرم، اتنے بیکار وہ آدمی ہوں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات تو کیا، ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ان سے نہ بات کریں گے نہ نظر فرمائیں گے۔ کون ہے وہ 3 آدمی؟ نمبر 1 المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، پہلا وہ آدمی ہے سب سے بدترین، سب سے سخت اور مکار اور گندا آدمی، برا آدمی، جس سے اللہ بات نہیں کریں گے، جس کی طرف اللہ نظر بھی نہیں فرمائیں گے۔ وہ آدمی ہوگا جو اپنے مال کو، اپنے کاروبار کو، اپنے تجارت کو جھوٹ کے ذریعے سے چلاتا ہو، جھوٹ بیچ کر اپنا مال بیچتا ہو۔ نمبر 1 دوسرا آدمی وہ ہوگا جس سے اللہ بات نہیں کریں گے، المسبل ازارہ، جو اپنے ٹخنے کو، اپنے پائجامے کو، اپنی لنگی کو، اپنے بنڈ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہوگا۔ وہ آدمی بھی اتنا بدترین اور برا آدمی ہوگا، اللہ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ اور یہ گناہ عام ہو چکا ہے، یہ گناہ تو عام ہو چکا ہے۔ جھوٹ کے ذریعے سے اپنے کاروبار چلائے جا رہے ہیں، جھوٹ کے ذریعے سے اپنے کام کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، ہلاکت ہے اس آدمی پر جو جھوٹ بولتا ہے۔ 2 آدمی ہو گئے۔ نمبر 1 جو آدمی جھوٹ بول کر اپنے مال بیچتا ہو، وہ بھی اس سے اللہ بات نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 2 جو اپنے پائجامہ، اپنا ٹخنا اور اپنے ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو، اپنے لنگی اور بنٹ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو، اللہ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جو مستقل 2 گناہوں کو کرنے والا آدمی مستقل گناہگار رہتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو، چاہے بیت اللہ کا طواف کرنے والا ہو۔ ایک داڑھی کٹانے والا آدمی اور ایک اپنے پائجامہ ٹخنا سے نیچے رکھنے والا آدمی مستقل گناہگار رہتے ہیں جب تک ان چیزوں کو نہیں چھوڑ دے۔ عہد کرو انشاءاللہ اپنا پائجامہ، اپنا ٹخنا، اپنے ٹخنے سے اوپر رکھیں گے، اپنی لنگی ٹخنے سے اوپر رکھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا آدمی وہ ہے العاق لوالدیہ، ماں باپ کے نافرمان بھی وہ ان بدترین آدمیوں میں ہے جن سے اللہ بات نہیں فرمائیں گے، وہ بھی بدترین آدمیوں میں شامل ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے قل لعاصی والدیہ، اعلان کر دو، بتا دو ماں باپ کے نافرمان کو، یفعل ما یشاء، جو چاہے کرے، رات بھر نمازیں پڑھے، دن بھر روزے رکھے، پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دے، یفعل ما یشاء فإن مصیرتہ الی النار، ماں باپ کے نافرمان جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو چاہے وہ کرے۔
اس لیے عہد کریں، ہمارے ماں باپ ہیں ان کو راضی کریں، ماں باپ ہیں ان کی خدمت کریں۔ یہ ماں باپ تو سورج اور چاند کے مانند ہیں، یہ طلوع ہو جائیں گے، روشنی نہیں ملے گی، ہمارا کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ دو چیزیں ہو گئی، تین چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1 عقائد درست ہو، عبادات درست ہو۔ نمبر 3 معاملات درست ہو۔ نمبر 4 معاشرت ہے، ہمارا رہنا سہنا آپس میں بھائی چارگی محبت اچھی ہو، آپس میں رہن سہن اچھا ہو، ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کی چوٹی کی سب سے بڑی حدیث ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ نے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم پسند کرتے ہیں کوئی ہم کو دھوکہ نہ دے، کوئی ہمارے پر ظلم و زیادتی نہ کرے، ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، ہمارا مال ہڑپ نہ کرے، ہمارا مال نہ کھائے، ہماری بہن بیٹی کی طرف غلط نظر سے نہ دیکھے۔ ہمارا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم بھی اس بات کو پسند کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کا مال ہڑپ نہ کرے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، کسی کی بہن بیٹی کی طرف بد نظری نہ کرے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے سامنے تذکرہ کیا گیا ایک عورت کا، ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاۃ و صدقۃ و صیام۔ اللہ کے رسول ایک عورت بہت زیادہ روزہ رکھتی ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول تؤذی جیرانہا بلسانہا، اللہ کے رسول اس کی زبان سے اس کے پڑوسی پریشان رہتے ہیں، زبان سے بری بکتی ہے، گالیاں دیتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کام کے نہیں، روزے کام کے نہیں، اس کے صدقہ کام کے نہیں، فرمایا انہا فی النار، وہ جہنم میں۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ کا تذکرہ کیا گیا اللہ کے رسول کے سامنے، ان فلانۃ تذکر من قلۃ صلاۃ و صدقۃ و صیام۔ اللہ کے رسول فلاں عورت ہے، بہت کم روزہ رکھتی ہے، بہت کم نماز پڑھتی ہے، بہت کم صدقہ کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں، اس کے پڑوسی اس سے بڑے راضی ہیں، اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھتی ہے۔ فرمایا انہا فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ پتہ چلا کسی کو تکلیف پہنچانا یہ بھی ناجائز و حرام ہے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کے ذریعے بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے جو شرم تکلیف ہے وہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے عہد کریں اپنے رہن سہن کو بھی اچھا بنائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھیں گے۔ 4 چیز ہو گئی۔ نمبر 5 اخلاق، ہمارے اخلاق درست ہوں، ہم نرم مزاج ہوں، ہم بالکل ایک دوسرے سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملنے والے ہوں، پیار محبت کے ساتھ ملنے والے ہوں۔ ہر انسان یہ کہتا ہو فلاں تو کتنا اچھا آدمی ہے، فلاں تو کتنا اچھا ہے، بڑے پیار سے ملتا ہے، بہت اچھے انسان ہے، خوش مزاج انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء اليك۔ فرمایا اللہ کے رسول نے جو تم سے رشتہ توڑتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں بولوں گا، جو تم سے دوری اختیار کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس سے رشتہ جوڑو، اس سے پیار کرو، اس کو گلے سے لگاؤ، اس سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول نے یہ ہمارے لیے سبق سکھایا ہے اور فرمایا واعف عمن ظلمك، تم پر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی غریب آدمی ہو چاہے مالدار ہو، اس کو معاف کر دو، اس پر ظلم و زیادتی مت کرو، اس کو معاف کر دو اگر تم پر کوئی ظلم کرتا ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ ان 5 چیزوں کا نام دین ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں ہمارا اندر ہیں حقیقت میں دیندار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو مکمل طور پر ایمان میں اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع شیطان کی پرستش نہ کرو۔ یہ دنیا عارضی چیز ہے، یہاں سے چلا جانا ہے، ہمارا آخرت کا مقام اصل چیز ہے وہاں پر ہے۔ آج کے حالات ہیں وہ ہمارے درکار ہمارے ہاتھوں کے ہی حالات ہیں، ہم جیسا کرتے ہیں اللہ ویسے ہی ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری مدد کرے، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اپنا آپ کو مکمل دیندار بناؤ۔ نمبر 1 ہمارے عقیدے درست ہونے چاہیے۔ نمبر 2 ہماری عبادات اچھی ہونی چاہیے۔ نمبر 3 ہمارے معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ نمبر 4 ہمارا معاشرت رہن سہن اچھا ہونا چاہیے۔ نمبر 5 ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔